بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شہر میں ایک معزز اور صاحب ثروت خاندان آباد تھا، جس کے سربراہ حاجی جلال الدین اور ان کی نیک سیرت اہلیہ حمیرہ بیگم تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 3 بیٹے فہد، عابد اور زاہد اور ایک بیٹی آمنہ سے نوازا تھا۔ تینوں بیٹے شروع سے ہی دنیا کی محبت میں گرفتار تھے اور ان کی نظریں صرف جلال الدین صاحب کی وسیع جائیداد اور کاروبار پر ٹکی رہتی تھی، اور وہ اپنے والدین کی خدمت صرف اس نیت سے کرتے تھے کہ وہ انہیں اپنی میراث میں بڑا حصہ دیں گے۔ ان کی خدمت میں اخلاص کا فقدان تھا اور یہ سب ریاکاری کے زمرے میں آتا تھا۔ اس کے برعکس ان کی چھوٹی بہن آمنہ تھی۔ آمنہ سادگی، صبر اور ایمانی بصیرت رکھتی تھی۔ وہ خوب جانتی تھی کہ والدین کی خدمت کرنا جنت کا دروازہ ہے۔ وہ والدین سے مال و دولت کے لیے نہیں بلکہ خالص رضائے الہی کے لیے محبت اور اطاعت کرتی تھی۔ اس کی نیت صرف آخرت کا ثواب کمانا تھا۔ بھائیوں کے دل میں آمنہ کی اس بے لوث خدمت کو دیکھ کر حسد کا زہر گھل گیا۔ وہ اسے نفرت کرنے لگے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ والد آمنہ کی نیکی سے متاثر ہو کر اسے زیادہ دے دیں گے۔ وہ اسے شیطان کے وسوسے کے تحت حقیر سمجھنے لگے اور اس کے خلاف سازشیں کرتے رہتے۔ جب حاجی جلال الدین عمر کے آخری حصے میں پہنچے تو انہوں نے اولاد کو جمع کیا۔ وہ کہا، میں اپنی جائیداد تقسیم کر رہا ہوں تاکہ میرے بعد کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو۔ مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق انصاف کرنا ہے۔ بھائیوں کے چہرے خوشی سے دمک اٹھے، لیکن انہوں نے ظاہری غم کا اظہار کیا۔ جب آمنہ کی باری آئی تو وہ زاروں کو تار ہونے لگی اور ہاتھ جوڑ کر کہا، ابا جان، میری خواہش ہے کہ اللہ آپ کو صحت اور لمبی زندگی عطا فرمائے۔ مجھے اس فانی دنیا کے مال کی ضرورت نہیں۔ میری سب سے بڑی میراث آپ دونوں کا شفقت بھرا سایہ ہے۔ آپ سارا مال بھائیوں کو عطا فرما دیں، بس مجھے وہ دعا دے دیں جو میرے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آمنہ کے اس جواب نے والد کے دل کو سکون بخشا، مگر بھائیوں کی روحیں اس کے خاص کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ انہوں نے آمنہ کی اس بات کو حماقت سمجھا۔ جائیداد تقسیم ہو گئی، وقت گزرتا گیا۔ حاجی صاحب اور حمیرہ بیگم بیماری اور کمزوری کا شکار ہو گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب حقوق الوالدین کا حقیقی امتحان شروع ہوا۔ فہد، عابد اور زاہد کو اپنا حصہ مل چکا تھا۔ اب ان کے پاس والدین کے لیے وقت نہیں تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ وہ عیادت کو آتے، مختصر بات کرتے اور جلدی سے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے، جہاں وہ دنیا کی آسائشوں میں مگن تھے۔ آمنہ، جس کے پاس دنیاوی مال کم تھا، اس نے اپنے والدین کی خدمت کو اپنا اولین فرض بنا لیا۔ وہ دن رات ان کے پاس رہتی، وضو کراتی، قرآن پاک کی تلاوت کر کے سناتی اور ہر تکلیف میں صبر و شکر کا دامن تھامے رکھتی۔ اس کے دل میں یہ یقین تھا کہ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ایک رات حاجی جلال الدین صاحب کی حالت نازک ہو گئی اور وہ حمیرہ بیگم اور آمنہ کے پاس لیٹے تھے۔ بھائیوں کو اطلاع ملی تو وہ بھی روتے ہوئے آئے۔ حاجی صاحب نے ضعف کی حالت میں آمنہ کا ہاتھ چوما اور کمزور آواز میں بھائیوں سے کہا، میرے بیٹو، تم نے میری خدمت مال کے حیث میں کی۔ تم نے دنیا کی جائیداد لے لی، لیکن آمنہ نے اخلاص کی دولت سے میری خدمت کی۔ تم جس چیز کو میری جائیداد سمجھ رہی تھی وہ فانی تھی۔ آمنہ کی خدمت اللہ کے ہاں محفوظ ہے، وہ اپنی عاقبت سنوار چکی ہے۔ میں تمہیں صرف حسد کی نحوست سے ڈراتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد حاجی صاحب نے آمنہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں بہترین اجر عطا فرمائے۔ اور وہ کلمہ پڑھتے ہوئے اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ حاجی جلال الدین کی وفات کے بعد تینوں بھائیوں کا حقیقی انجام سامنے آیا۔
आमना वालिदैन के छोटे से घर में सब्र कनात के साथ रह रही थी। वो जानती थी कि उसने दुनिया का माल ना लेकर अल्लाह का वादा हासिल कर लिया है। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, और तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया है कि तुम सिवाय उसके किसी की इबादत ना करो। वो तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया है कि तुम सिवाय उसके किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक किया करो। आमना ने अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हक अदा किया था। उसके दिल में ना कोई शिकवा था, ना ही भाइयों के लिए हसद। दूसरी तरफ तीनों भाइयों ने बड़ा बड़ा हिस्सा तो हासिल कर लिया था, मगर उनकी दौलत में बरकत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। फहद का कारोबार शक व शुबा और नाजायज़ तरीक़ों पर मबनी था, जो खसारे में बदल गया। आबिद ने अपना पैसा फजूल कामों में उड़ा दिया और जाहिद ने भी अपना तमाम माल ऐश व इशरत में उड़ा दिया और जल्द ही मोहताजी की तरफ बढ़ने लगा। उनका अंजाम ये साबित करता था कि जिस माल में वालिदैन की सच्ची दुआ शामिल ना हो वो बेबरकत होता है। एक दिन फहद, जो अब मरे तंगी में था, आमना के पास आया। वो बहुत शर्मिंदा था। उसने आमना के सामने अपनी तमाम गलतियों का एतराफ़ किया। आमना, तुमने सच कहा था, ये दुनिया का माल सब फानी है। हमने जायदादें तो ले ली, लेकिन तुमने दिल का सुकून और वालिदैन की जन्नत कमाई। हमारी दौलत में कोई खैर बाकी नहीं रही। हमारा गुरूर और हसद सब कुछ तबाह कर गया। आमना ने आंखों में आंसू लिए उसे कहा, भाईजान, मैं आज भी आपकी बहन हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको उस गलती से तौबा करने की तौफीक दे। हमारे वालिदैन की मीरास सोना चांदी नहीं थी, बल्कि उनका सिखाया हुआ इखलास और कनाअत था। दोस्तों, ये दुनिया का माल फानी है और हसद इंसान की ईमान को खोखला कर देता है। वालिदैन की खिदमत और अताअत सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए, ताकि हमारी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी। आमना ने सच्ची मीरास पाई। क्या आमिना ने जो मीरास हासिल की वो बेहतरीन थी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह।